بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سلام قولا من رب الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي وأذن للصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص اہرا پیر کامل اہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین شریف کو بڑی عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائی ہیں۔ سورہ یاسین شریف میں بالخصوص 3 مضامین کو ذکر کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ ایک تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی رسالت کو کہ اللہ نے آپ کو عظیم الشان آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین شریف میں کیا ہے۔ اور پھر رب العالمین نے آخرت کو، قیامت کو بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، تم اٹھائے جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہے، اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو اور اپنی قدرت کے نظاروں کو بھی ذکر کیا ہے کہ تم دیکھو کہ کیسے چاند و سورج اپنے وقت پر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے روز کی بنیاد پر اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اور دیگر اللہ رب العالمین نے ایسی مثالیں عطا فرمائی جو اس وقت کائنات کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ عین سورہ یاسین شریف کے نزول کا وقت مفسرین فرماتے ہیں اس کے مضامین سے لگتا ہے کہ جب بڑی زور اور شدت کے ساتھ کفار و مشرکین اللہ رب العالمین کے وجود کا، اللہ کے محبوب کی رسالت کا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر جو قیامت آئے گی اس کا جب انکار کر رہے تھے، اللہ کی توحید کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے اور حضور کی رسالت کے منکر تھے، تو اللہ نے سورہ یاسین شریف کو اتارا اور اس میں ان تینوں موضوعات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو کم سے کم ہمیں اس کا خاکہ پتہ ہو۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ پاک کی عظمتوں کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے 10 قرآن پاک کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔
جو صبح کو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اللہ اس کے تمام کاموں کو بنا دیتا ہے۔ سورہ یاسین شریف جس نیت سے پڑھی جائے اس میں اللہ کامیابی دیتا ہے۔ اور میرا آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ نزا کے وقت بھی مردے کی جب حالت غیر ہو جاتی ہے اور جب اس کی روح نکلنے کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ سب سے نازک اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اس وقت بھی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا درس دیا گیا ہے۔ تو بس میرا رب ہمیں سورہ یاسین کی خصوصی برکتیں نصیب فرمائے۔ اب میں صرف آپ کے سامنے سورہ یاسین شریف کے اندر جو 2 سے 3 آیتیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں۔ رب نے قیامت کی حقیقت کو ذکر کیا، فرمایا قیامت کے دن فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فرمایا آج کے دن یعنی جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرماتا ہے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا۔ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے قیامت کے دن انہیں اس کا پورا اجر ملے گا، اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے تو قیامت کے دن اسے اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر رب نے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک اہل جنت آج اپنے اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ بولیں سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا قیامت کے دن جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو انہیں ہم جو نعمتیں عطا کریں گے ان کے مراتب کے مطابق جو جنتی کا جیسا مرتبہ ہوگا اس کو ویسی نعمتیں اور ویسا سکون، ویسے لطف اندوز اشیاء اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوں گی۔ تو فرمایا جب جنتی جنت کے اندر اپنے اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ اہل جنت پر جب جنت کے اندر نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہاں کی لذتوں سے، لطف و سرور سے وہ اس طرح اپنے آپ کو مسرور کر رہے ہوں گے کہ انہیں دوسری بات کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ جنت کی نعمتوں کے اندر وہ بالکل مستغرق ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے نیک بخت بیویاں، حوریں ٹھنڈے اور گھنے سایوں میں مکمل طور پر آراستہ ہو کر تختوں پر تکیہ لگائے وہ بیٹھے ہوں گے، ہر قسم کے پھل ان کے سامنے موجود ہوں گے، حور و غلمہ ان کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ اللہ رب العالمین انہیں ہر نعمت سے لطف اندوز کرے گی۔ فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، جنتی جنت میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ انسان کو ایک فجر کا وقت بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جو صبح پھوٹ رہی ہوتی ہے، جس میں دھوپ کی شدت نہیں ہوتی، اور پھر گھنے سائے ہوں اور بندہ سکون کے ساتھ کھلی فضا ہوا کے اندر ایک تختے پر موجود ہو تو بندہ کتنا ریلیکس محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جنتی جنت میں تخت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ان کے ساتھ ان کی بیویاں موجود ہوں گی۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں طرح طرح کے لذیذ پھل ہوں گے اور انہیں ملے گا جو وہ طلب کریں گے رب سے۔ جو جنتی اپنے رب سے مانگے گا رب اس کو عطا کرے گا۔ اور مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا کہ جنتی جب اپنے بستر پر ٹیک لگائے لیٹے ہوں گے، اور اگر انہیں کوئی شے کھانے کا دل ہوگا، کوئی پرندے کا گوشت کھانے کا دل ہوگا، کوئی درخت سے پھل جو اس وقت جنت کے اندر موجود ہوں گے ان کو توڑ کر کھانے کا دل ہوگا، تو اٹھنا نہیں پڑے گا، نہ مشقت کرنی پڑے گی، نہ پھل توڑنے کے لیے اوپر چڑھنا پڑے گا، بلکہ جیسے ہی جنتی کے دل میں خیال آئے گا وہ شاخ خود ہی نیچے آ کر جنتی کے ہاتھ تک آ جائے گی۔
اتنی بھی تکلیف نہیں رکھی اللہ نے. جنت تو پھر جنت ہے نا. رب نے کیسی جنت کو سنوارا ہے, کیسا سجایا. قرآن میں اس کو تفصیل کے ساتھ اللہ نے بار بار ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ انسان ہے نا, انسان وہ رسپانس چاہتا ہے, انسان انعام چاہتا ہے, انسان کسی کام کے بعد ایوارڈ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, وہ اس کی فطرت کو بہتر جانتا ہے. تو اس نے فرمایا تم میری بندگی کرو, ایوارڈ میں تمہیں جنت عطا کروں گا. میں تمہیں ایسی جنت دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے, اور وہاں پر کوئی مشقت نہیں. تو وہ انسان کتنا نادان ہے کہ اس دنیا کی مختصر سی زندگی, کتنی زندگی ہے, کتنا اس دنیا میں ہم رہ لیں گے بتائیں؟ کتنی گزار لی ہم نے, کتنی باقی ہے؟ جو زندگی باقی ہے وہ آپ اور میں اس بات پر تو متفق ہو ہی جائیں گے کہ وہ ڈبل فگر سے زیادہ تو باقی نہیں ہوگی ہماری, یا سنگل ڈیجٹ کی زندگی رہ گئی ہوگی. کسی کی زندگی اگر 9 سال باقی ہے, جو 50-60 کراس کر گئے تو وہ تو اتنی زندگی بھی سمجھ لے تو بڑی بات ہے. تو کسی کی سنگل ڈیجٹ زندگی رہ گئی ہے, اور بہت زیادہ اگر زندگی انسان گزارے گا بھی تو ڈبل ڈیجٹ یعنی 99 ہو جائے تو بہت آگے ہے. اور اللہ ہمیں عافیت میں رکھے. زیادہ عمر بندے کو مانگنی بھی نہیں چاہیے کہ جس میں بندے کو ایسا بڑھاپا آ جائے جس وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھے. ایسے بڑھاپے سے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں امت کی تعلیم کے لیے پناہ مانگی ہے. تو مثال سنگل ڈیجٹ زندگی ہے ہماری, بہت تیر مار لیں تو ڈبل ڈیجٹ. اس مختصر سی, بالکل مختصر سی, بالکل بے وفا, دھوکے کی, فانی یہ دنیا, اس کو بندہ سنوارنے کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول جائے, سود کے لین دین میں لگ جائے, حرام میں لگ جائے, 24 گھنٹے بندے کے اوپر دھن طاری ہو کہ میں کچھ اس دنیا میں بنا لوں. اے مسلمان ذرا سوچ تو صحیح, تو نے سب کچھ بھی بنا لیا تو تو استعمال کتنا کر سکتا ہے, اور کتنا یہ چیزیں تیرے ساتھ رہ سکتی ہیں؟ نہیں, پل کا پتہ نہیں, آنکھ بند ہوگی سب چلا جائے گا. لیکن اللہ نے جو جنت رکھی ہے نا, اگر اس میں قدم رکھ دیا تو پھر وہاں پر لوٹنا نہیں, ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہنا ہے. آپ غور تو کریں یار, اللہ نے وہاں پر کوئی مشقت نہیں رکھی. یا ہم کہیں یار فجر میں اٹھنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, یا رمضان کے بعد ہم مسجدوں سے ہی فارغ ہو جائیں, نہ محفل میں آئیں, نہ مسجد میں ہمارا تعلق ہو, تراویح پڑھنے میں تھوڑی سستی ہوتی ہے, روزہ رکھتا ہوں تو بس مجھے عصر کے بعد تھوڑی میری طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے. یار یہ کون کون سی مشقت ہیں؟ اگر یہ تھوڑی بہت بندہ برداشت کر لے اور رب راضی ہو گیا, اس کے بعد کی جو زندگی ہے نا, خدا کی قسم وہ الفاظ میں بیاں ہو ہی نہیں سکتی. اس کا نہ اختتام ہے جنت کا, نہ اس کا اینڈ ہے, نہ وہاں نظر لگنے کا خطرہ ہے, نہ وہ حسد ہے, نہ وہ چوری ہے, نہ وہ ڈکیتی ہے, نہ وہ 2 نمبری ہے, نہ یہاں تک کہ جنتی کو استنجا کی بھی تکلیف سے اللہ نے بچا کے رکھا ہے. خوشبودار پسینہ اس کی پیشانی پر آئے گا, اس کو حاجت کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی. جنت کے اندر کسی بھی قسم کا میل کچیل برائی ظاہری بات کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر وہاں پر جوانی کو بھی زوال نہیں ہے. بولو سبحان اللہ. جنتی جوان ہوں گے, جوان ہی رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ جوان رہیں گے. کوئی نعمت, یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں کہ جنتی سیب کھائے گا نا, یا کوئی پھل کھائے گا, تو وہ ابھی آدھا ہوگا, پھر اللہ اس کو پورا کر دے گا. یعنی جنت کی جو نعمت ہے نا, اس کو بھی فنا نہیں ہے. تو ہم یار اس دنیا کے پیچھے پاگل ہیں یار. یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن, مسئلے ہی مسئلے. اب آپ بتاؤ نا, ایک دن کے اندر 500 سے زیادہ فلسطینی بچے مر گئے, شہید ہو گئے. پورے سال میں, آج کی رپورٹ ہے, پورے سال کے اندر اتنے بچے فلسطین کے اندر شہید نہیں ہوئے جو ایک دن میں اسرائیل نے کیا ہے. تو یہ اس زندگی میں کیا مقصد بچا ہمارا, مجھے بتائیں نا. کما لیا آپ نے 25-50 کروڑ روپے, ٹھیک ہے, 2-4 نہیں, آپ کے پاس 100-200 پراپرٹیاں ہو گئی, ٹھیک ہو گیا, آدھا کراچی آپ کا ہو گیا, پھر کیا؟ کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ چلے جائیں گے. نہ قبر میں تجوری ہے, نہ کفن میں جیب ہے. تو ہم پھر کیوں نادانی کرتے ہیں؟ اس دنیا کو سنوارنے کے لیے آخرت کی زندگی داؤ پہ لگائیں. نہ, جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ملے گا. نہ ہم حرام کی طرف جائیں گے, نہ کسی مسلمان کا حق ماریں گے, نہ سود کی لعنت میں, نہ بینک کے نہ. ہم یار آخرت کی زندگی داؤ پہ لگائیں اس دنیا کے لیے.
اس دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ حدیث پاک کے مطابق جنتی جو رومال استعمال کرے گا نا، میرا آقا فرماتے دنیا میں جتنی چیزیں نا اللہ نے اس سے بہتر تو جنتی کے رومال کو رکھا ہے، ایک رومال جنتی کا۔ تو یہ آپ پر اور مجھ پر کرم نہیں کہ اللہ نے ہم کو ایمان دے دیا، ہم حضور کے غلام ہو گئے، اب اس ایمان کو بچا کر ہم دنیا سے چلے گئے تو کامیاب ہو گئے۔ بس جس کے پاس ایمان ہی نہیں، جس کے پاس عقیدہ ہی نہیں، جسے حضور کی محبت ہی نہیں ملی، تو وہ اس وقت پریشانی کے اندر ہے۔ ہم پر تو کرم ہے یار کہ ہم حضور کے غلام ہیں، الحمدللہ۔ جنت حضور کے غلاموں کے لیے اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا جو جنتیوں والا ہے۔ اب اس پر یقین کامل کے ساتھ اپنے اعمال کی عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے، اچھے اعمال کرتے ہوئے رب کو منا کر دنیا سے چلے جائیں، یہ کامیابی ہے۔ اب دیکھیں، فرمایا جب جنتی جنت میں ہوں گے، اللہ اکبر، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اس میں کیا ہوگا؟ جب جنتی نعمتوں میں ہوں گے نا، اور انہیں کسی بات کی خبر ہی نہیں ہوگی، اور وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، قرآن فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ جنتی جنت میں نعمتوں میں لطف اندوز ہوں گے تو رب العالمین اپنی شان کے لائق اہل جنت کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا تم سلامت رہو۔ جنتیوں کو یہ کہا جائے گا اپنے رحیم رب کی طرف سے۔ جو رب رحیم ہے نا، وہ پھر جنتیوں کو سلام ارشاد فرمائے گا، اور اس کی تفسیر میں حدیث پاک موجود ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جب جنتی اپنی نعمتوں کے اندر لطف اندوز ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اچانک اوپر سے ایک نور چمکے گا۔ جب جنتی سر اٹھا کر دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا رب کریم ان کی طرف دیکھ رہا ہے، خاص اللہ انہیں جھانک رہا ہے، خاص اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اب جنتی جب اپنے رب کو دیکھیں گے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنتیوں السلام علیکم۔ میرا آقا فرماتے ہیں رب فرمائے گا جنتیوں کو السلام علیکم، سلام قولا من رب الرحیم سے یہی مراد حضور نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی طرف دیکھے گا اور جنتی پھر اس کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ جب رب سلام فرمائے گا، جنتی جب جنت میں رب کو دیکھیں گے، رب جنتیوں کو دیکھے گا، جنتی رب کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال فینظر الیہم وینظرون الیہ فلا یلتفتون الی شیء من النعیم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب جنتی اپنے رب کے دیدار میں مصروف ہوں گے تو انہیں جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ رب العالمین کے دیدار کا جو لطف ہوگا نا، تو جنتی اس لطف کے اندر اتنا مصروف ہو جائیں گے کہ انہیں دیگر کوئی نعمت جنت کی یاد ہی نہیں رہے گی، اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، رب انہیں دیکھے گا۔ پھر ایک وقت مقررہ پر جنتیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار پھر پردے میں آ جائے گا۔ رب العالمین کا دیدار تو پردے میں آ جائے گا، لیکن اس کے دیکھنے کی جو نورانیت ہے اور جو اس کے دیدار کی برکت ہے، وہ جنتی اپنے محلات کے اندر اور محلوں کے اندر ہمیشہ اس کو محسوس کرتے رہیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، یہ بھی روایت کے اندر بات موجود ہے کہ کسی کو ایک مرتبہ دیدار ہوگا جنت میں۔ جب جنتی پہنچ جائیں گے تو سب جنتیوں کو ایک بار تو رب کا دیدار ہوگا، ٹھیک ہے، کتنی دیر کا ہے وہ رب ہی جانتا ہے۔ اور میرا آقا فرماتے ہیں ایک موقع پر صحابہ کرام سے، فرمایا 14ویں رات کا چاند ہو اور آسمان کی فضا بالکل صاف ہو تو تم کیسے چاند کو دیکھتے ہو؟ تو تمہارے اور چاند کے درمیان کوئی چیز حائل ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ کیا بالکل آرام سے دیکھتے ہو نا؟ فرمایا جنتی جنت میں ایسے اپنے رب کو دیکھیں گے، بولو نا سبحان اللہ۔
اللہ ہمیں اپنی دیدار کی لذت عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألوک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک۔ اللہم انا نسألوک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک۔ اللہم انا نسألوک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے دیدار کی لذت عطا کر دے اور اپنی ملاقات کا ہمیں شوق عطا فرما۔ حضور یہ دعا کرتے تھے، فرمایا تم کیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، ایسے جنتی جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو سب جنتیوں کو ایک بار دیدار ہوگا، کچھ ہوں گے جنہیں سال میں ایک بار ہوگا، پھر درجہ بدرجہ ایسے بھی جنتی ہوں گے جنہیں ہر جمعے رب کا دیدار ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہر جمعے اپنے رب کا دیدار کریں گے جنت کے اندر۔ اور یہاں تک اس بات کو روایت میں لکھا، اور حضرت بایزید بسطامی کتنے بڑے امام ہیں، اولیاء میں آپ کا کتنا بڑا درجہ ہے، آپ اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی خاص بندے رکھے ہیں کہ جنہیں ہر وقت رب کا دیدار ہو رہا ہوگا، اگر ایک لمحے کے لیے بھی ان سے رب کے دیدار کو روک دیا جائے تو ایسے چیخ و پکار کریں گے جیسے جہنمی جہنم سے نکلنے کے لیے چلاتے ہیں۔ یہ اللہ کے مقرب بندے جنہیں قرآن میں ایک جگہ ذکر کیا کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ وہ ہستیاں ہوں گی کہ جو ایسے مرتبے پر فائز ہیں کہ وہ کہیں گے مولا جنت کی تیری نعمتیں، ہر نعمت اپنی مثال آپ، اور سب کی عظمتوں کو سلام، لیکن مولا یہ جنت کی حوریں، یہ جنت کے غلماں، یہ جنت کے پھل، یہ جنت کی نعمتیں، اللہ دنیا میں ہم نے کسی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، دنیا میں ہم صرف تیری عبادت کرتے رہے، جب دنیا میں ہم نے تجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ہر نعمت کو ہم نے دل سے اٹھا کر پھینکا تھا کہ تیرے جلوے سما جائیں، اب جنت تو ہے ہی تیرے دیدار کے لیے، جب یہاں پر ہم پہنچے ہیں مولا تو یہاں پر ہمیں حور و غلما، شجر و حجر و ثمر، ان چیزوں میں وہ لطف نہیں جو تیرے دیدار میں تو نے رکھا ہے مولا، یہ نعمتیں اور جنتیوں کے لیے ہے، ہمیں تو بس تیرا دیدار چاہیے۔ اور پھر ہمارا یقین کامل ہے کہ اس مرتبے پر جو فائز ہونے والی ہستیاں، اس میں تو غوث اعظم ہیں، اس میں تو داتا علی حجویری ہیں، اس میں تو خواجہ غریب نواز ہیں، اس میں تو بابا فرید ہیں، یہ اولیاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اللہ کے مقربین کہ جن کا جنت میں ایک ہی کام ہوگا، وہ صرف رب کو دیکھیں گے۔ حدیث پاک کے مطابق اور جنتی نعمتوں میں لگے ہوں گے، کوئی حوروں کے ساتھ مصروف ہوگا، کوئی گھومنے پھرنے میں مصروف ہوگا، کوئی نہر سے پانی پی رہا ہوگا، کوئی دودھ پی رہا ہوگا، سب کو اللہ نے نعمتیں دے دی نا، سب کو محلات دے دیے، سب خوش ہوں گے، لیکن وہاں اولیاء کا بھی رنگ الگ ہی ہوگا۔ جیسے دنیا میں ولی الگ ہی ہوتا ہے نا، ہمیں یہاں کس میں مزہ آتا ہے؟ اچھی گاڑی مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھا فلیٹ مل جائے، اچھا موبائل مل جائے، ہم کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، اچھی چیزیں مل جائیں، اچھا کھانا مل جائے، لیکن ولی کا آج بھی رنگ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سجدہ اچھا مل جائے، رکوع اچھا مل جائے، قرآن کی تلاوت کا ذوق مل جائے، وہ دنیا میں بھی الگ رہتا ہے، اور جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ہم جیسے جو بالکل سادہ لوگ اللہ کے فضل سے پہنچ جائے، حضور کے صدقے جنت میں پہنچ جائیں گے تو ہم تو اسی نعمتوں میں گم ہو جائیں گے کہ واہ واہ اللہ تو نے کیسی جنت بنائی ہے، کیسی جنت کی وسعت ہے، کیسی یہاں پر دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، کیسی حوریں ہیں، کیسی نعمتیں، تو اور جنت اس میں لگے رہیں گے، وہاں پر ولی بھی کچھ اور ہی ہوگا، وہاں بھی رنگ ان کا ہو رہے گا، وہ کہیں گے نہیں نہیں مولا یہ نعمتیں تو نے دی، تیرا شکر، لیکن یہاں پر بھی ہمیں تو چاہیے، ہم تجھے دیکھیں تو ہمیں دیکھ بس۔ تو یہ تو اولیاء کی شان ہے، ہم تو دھول بھی نہیں ہیں، بس اللہ ان کے قدمین میں ہمیں جگہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، الفاظ بھی میرے پاس تو ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے نا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ بات ختم کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات کل سنا دوں گا، غالباً 25 منٹ میرے مکمل ہو گئے، بات ختم کرتے ہوئے ایک بات عرض کروں۔ رب فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو دوڑو دوڑو، دوڑ لگاؤ، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف
جس کی چوڑائی میں اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو داخل کر دے، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ چوڑائی کا عالم یہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ آسمان و زمین جیسی وسعت بھی اس کی چوڑائی کے اندر آ جائیں۔ جنت کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا۔ اور ایک بات چلیے تو بتا دوں، جو آخر میں جنت میں داخل ہوگا نا، میرا آقا فرماتے جو سب سے آخر میں، اس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا، دروازہ بند۔ سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کا واقعہ تو کچھ اور ہی ہے۔ سرکار مسکرا رہے تھے، صحابہ نے پوچھا حضور آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں رب کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کی شان کے لائق۔ کہا وہ جو آخر میں جنت میں جائے گا نا، اس کے گناہ ہوں گے، اس کے معاملات ہوں گے، تو اس کا واقعہ رب نے اپنے محبوب کو پہلے ہی بتا دیا، اس کا منظر پہلے ہی رب نے اپنے محبوب کو دکھا دیا۔ لوگ کہتے تھے یار یہ کیسے ہوگا؟ تب ہمارے سامنے ماڈل نہیں آ جاتا، مسجد کیسی بنے گی ماڈل پہلے تیار نہیں ہو جاتا؟ تو آج سائنسی آلات نے ہر بات کے جواب دے دیے کہ اب بنگلہ کیسے بنے گا ماڈل پہلے نظر آ جاتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھائی یہ بنے گا بلا تمثیل۔ اب جو واقعہ ہونے والا تھا نا رب نے اپنے محبوب کو پہلے ہی بتا دیا۔ اللہ تو اس پر قادر ہے۔ یہ تو ماڈل کی مثال ہم صرف اپنے ذہن کی سطح کو سمجھانے کے لیے عرض کرتے ہیں۔ اب کہا وہ جب آخر میں جو جنتی ہوگا نا، وہ کہے گا مولا بس تیری اتنی نوازش ہوگی کہ تو مجھے جہنم سے نکال دے، اور تو مجھے جو نا اتنا قریب جنت کے بٹھا دے کہ میں جو ہے نا صرف جنت کو دیکھ سکوں، بھلے داخل نہ کر۔ رب فرشتوں کو فرمائے گا جہنم سے نکال کر اس کو بٹھا دو۔ وہ بیٹھے گا، وہ دیکھے گا رب تو رب ہے، وہ کہے گا مولا جب تو نے یہاں ہی بٹھا دیا ہے تو تیری اتنی مہربانی ہوگی، اتنا کرم کر دے کہ تو مجھے صرف جنت کے دروازے تک پہنچا دے، بس میں بیٹھوں گا باہر ہی، اور جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤں گا نا تو پھر مجھے اور جنتی نظر آ جائیں گے۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا، میں نے تو بالکل مختصر کر دیا، لمبا واقعہ ہے، پھر وہ رب کو عرض کرے گا مولا جب تو نے دروازے پہ ہی پہنچا دیا ہے تو صرف اندر مجھے پہنچا دے، بس اور میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ رب فرشتوں کو فرمائے کہ اس کو اندر بھی لے جاؤ۔ تو کہا جو اتنے مرحلے سے سزائیں پا کر، گناہوں کے معاملات سے ہو کر، جو آخر میں سب سے جنت میں جائے گا، آخر میں، میرا آقا فرماتے ہیں پوری دنیا کی زمین کتنی ہے؟ اب شاید نیٹ پر آ جائے تو مجھے نہیں پتا، نیٹ بھی ایک تجزیہ دے سکتا ہے کہ پوری دنیا کا اس وقت رقبہ کتنا ہے زمین کا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے امریکہ تک، تو پھر جو ہے نا 7 برہ اعظم اور جتنے بھی یہ سب ہیں، تو پوری روئے زمین کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو جو بغیر حساب کے جائیں گے ان کی جنت کتنی ہوگی؟ جو بالکل آخر میں جنت میں جائے گا نا، آخری جنتی، اس کو اللہ پوری دنیا کی زمین کے برابر جنت دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین ایسے جنتیوں کو پھر کیسی کیسی نعمتیں عطا کرے گا، اللہ اکبر۔ تو رب فرماتا ہے دوڑو تم میری بارگاہ میں مغفرت کی طرف، تو ہم دوڑ رہے ہیں دنیا کی طرف، رب فرماتا ہے کہاں دوڑ رہے ہیں تم؟ جنت کی طرف دوڑو، وہ جو میں نے تمہارے لیے رکھی ہے۔ اور پھر جو اولیاء ہیں، مقربین ہیں، انہیں دنیا میں بھی رب چاہیے، جنت میں بھی رب کا دیدار چاہیے۔ اللہ بس ان اولیاء کے صدقے ہم پر بھی کرم کر دے، اور ہمیں جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جنت میں جلوہ گر ہونا، اللہ ان کے قدمین میں بغیر حساب کے ہمیں بھی داخلہ عطا فرما دے۔ گفتگو میں کوئی کمی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔